آنا کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آپ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھیں اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیں. ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا. جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے. جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے. نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا. خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ. اللہ اکبر. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے. صحابی وہ ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں. توجہ فرمائے، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا. صحابی وہ ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ ہے علی کی شکل میں جس کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. جس نے نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا. جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول، عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا. اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی. اللہ اللہ اللہ. جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا. تقسیم ہو گئی. اب ملا جی آپ کا کوئی کام ہی نہیں. بیان ہے. واہ واہ واہ. آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا. سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے. لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے. جس کو جو دینا تھا دے دیا. فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب. یہ بس ہمارا. آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے. عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے. جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار. ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں. اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں. اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی. اس کی قبر بھی جنت بنے گی. یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی. اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ. امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ اکبر. پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں. اللہ اکبر. خدا اپنی پناہ میں رکھے. لوگ کہتے بہت
آسان ہے مقرر ہونا، میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر، پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے، اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے۔ 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے، لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا، یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے، ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے، جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا، اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان کے اصحاب کا بھی ہوگا۔ جیسا عشق ہے ویسی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں بات طول نہ دیتے ہوئے، بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے، عادت بگڑی ہوئی ہے، خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں، ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں؟ جہنم میں۔ اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی، اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا، اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ نمبر 1، بے پردہ رہتی تھی۔ اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن آج خصوصی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ رہتی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار، ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے، باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، اللہ اکبر، چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں، پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں
जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सोच सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती हैं, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुन। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस, लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी मेरे भाई? मुझे मेरी बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है तेरी बीवी मरियम है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याह्या की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याह्या जैसा नेक मर्द? है कोई मरियम जैसी नेक औरत? जब इनको अकेले बैठने की इजाजत नहीं है तो याद रखना बेटियों, अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना है, पर्दे की पाबंदी करो। अभी आप लोग अहलुल बैत की बात पे बड़ा नाश करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ या अल्लाह, सैयदा फातिमा का जिक्र कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, मचलते हो, अपने आप को उनका गुलाम कहते हो, उनकी कनीज कहते हो, लेकिन क्या ये भूल गए सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाया। एक दिन किसी ने इमाम हसन या इमाम हुसैन से कहा था, हजरत इमाम हुसैन की बात मुझे याद आती है, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी, तवज्जो करना, तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, कहा तूने सच कहा, मेरी माँ के विसाल के वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, लेकिन उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। 7 साल का बच्चा है बेटा, कहते हैं कि मैंने उस उम्र में भी अपनी माँ के
سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے. لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے. اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے. کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے. میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے. اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پچھلیوں کا کیا بنے گا. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں. یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے. آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا. میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. آقا فرماتے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی. کتنا کمزور مقام ہے. اللہ اکبر. اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے. اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے. ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی. یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے. اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل
محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک، تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا، اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری نام کے بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے۔